آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، یعنی ہم خوبصورت نہیں ہیں، ہمارا رنگ گورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے منہ پہ چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے چہرے پہ نور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ گلو نہیں ہے، یعنی چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی روحانیت، چہرے پر نور، جو دیکھے آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ خداوند متعال آپ کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، یعنی ہم خوبصورت نہیں ہیں، ہمارا رنگ گورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے منہ پہ چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے چہرے پہ نور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ گلو نہیں ہے، یعنی چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی روحانیت، چہرے پر نور، جو دیکھے آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے، ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت چہرہ۔ اور چہرہ کی خوبصورتی جو ہے وہ پرسنالٹی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چہرہ انسان کی شخصیت کی کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی آپ اگر انسان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ انالیسس کر لیں تو آپ اس کے پرسنالٹی کو جج کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے چہرے سے جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے اس دنیا میں کسی کو بھی بدصورت نہیں بنایا، سب خوبصورت ہے، کیونکہ خوبصورتی شکل سے نہیں، صورت سے نہیں، انسان کی سیرت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی حرکتیں حیوانوں سے بھی بدتر ہے، اور میں نے ایسے بدصورت لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی سیرت اتنی خوبصورتی ہے کہ ان کے کردار سے جو ہے وہ بہت بہترین جو ہے وہ خوشبو آتی ہے۔ تو اصل خوبصورتی انسان کے کردار کی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ بالخصوص ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے رشتے نہیں آتے، وہ خوبصورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی چہرہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ۔ تو اگر آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا، آپ کا چہرے کا رنگ بھی گورا ہوگا، آپ کا چہرہ پہ گلو کرے گا آپ کا چہرہ، ٹھیک ہے، سورج کی طرح آپ کا چہرہ جو چمکتا ہوا ہوگا۔ بشر آپ یہ عمل کریں جو میں آپ کے بارگاہ پیش کروں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، جسٹ 3 دن۔ آپ کو 21-22 دن کے بعد خود بخود پتہ چل جائے گا کہ فرق پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عروج ماہ میں کرنا ہے، زوال ماہ میں کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز جب مرضی کر لیں، جس دن مرضی کر لیں، جس ساتھ میں کر لیں۔ بس یہ کہ وضو کی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا مصلی میں بیٹھ کے ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس کے اوپر آپ نے 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا لطیف ہو، یا اللہ ہو یا لطیف ہو۔ 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے، تھوڑا پانی پی لینا ہے، تھوڑا سا اپنے چہرے پہ مال لینا ہے، تھوڑا سا اپنے یہاں پہ اپنے ہاتھوں پہ مال لینا ہے، تھوڑا اپنی آنکھوں پہ، اس نیت کے ساتھ کرنا، اور اس کے بعد دعا مانگ دیا، نیت کرنی ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، دعا مانگ دے کہ پروردگارہ میرا چہرہ خوبصورت کر دے، میرا رنگ گورا کر دے، میرے جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ میرا گلو کرے، میری پیشانی جو ہے وہ کشادہ کر دے۔ بالکل وہ بچیاں جن کی بدصورتی، چہرے کی بدصورتی کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، انہیں کو پسند نہیں کر رہا، لائک نہیں کر رہا، اور اگر آپ کے چہرے پہ دانے وغیرہ بھی نکلتے ہیں تو آپ تب بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، چہرے کا نور ختم ہو گیا، آپ تب بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن آپ یہ کام کرنا ہے، 4تھے دن چھوڑ دینا، پھر بھول جانا ہے۔ 21-22-23 دن کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ جو فرق جو ہے وہ کافی آپ کو پڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں، مولا کا فرمان ہے تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، اور ایسا نور آتا ہے
کہ وہ نور جو وہ کسی کے چہرے پہ نہیں ہوگا جو تہجد پڑھنے والے مومن اور انسان کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ دو کام کرے، ایک تہجد کی پڑھے، تہجد پڑھے، دوسرا جس سے بھی بات کرے مسکرا کے بات کرے، تیسرا یہ جو میں نے عمل آپ کے بارے میں پیش کیا، یا اللہ یا لطیف، اس کو 1100 مرتبہ جب عشاء کی نماز کے بعد کر لے تو بہتر ہے، جب مرضی کر لیں آپ۔ یہ پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ پڑھیں، آپ کا چہرہ گلو کرے گا، خوبصورت ہوگا آپ کا چہرہ، جو دیکھے گا وہ آپ کو دیکھتا رہ جائے گا انشاءاللہ۔ صدقہ محمد والے محمد کا، حسن یوسف کا صدقہ، حسن رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حسن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ، انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد کا۔ کردار بھی خوبصورت کرے، سیرت بھی خوبصورت کرے، اللہ پاک ہماری صورت بھی خوبصورت کرے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم